پاکستان میں پراپرٹیز کے غیر قانونی قبضہ جات کی بابت جو کرمنل لا ہے وہ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 ہے، جس کے تحت اگر کسی کی پراپرٹی پر غیر قانونی طور پر قبضہ ہو جاتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے سیکشن 4 کے تحت جو ہے وہ سیشن کورٹ میں استغاثہ دائر کر کے اپنی جو کارروائی ہے اس کا آغاز کر سکتا ہے، جس میں عدالت جو ہے ملزمان کو سیکشن 3 سب سیکشن 2 کے تحت جو ہے وہ 10 سال تک قید کی سزا اور 7 جرمانہ کر سکتی ہے، یا پھر سیکشن 3 سب سیکشن 3 کے تحت جو ہے 3 سال تک قید کی سزا یا جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں اکٹھی جو ہے وہ کر سکتی ہے، اور پھر دونوں صورتوں میں جو متاثرہ شخص ہوتا ہے اسے جو ہے وہ ہرجانہ بھی دلایا جاتا ہے، یا پھر جب عدالت کے سامنے استغاثہ زیر سماعت ہوتا ہے تو پھر عدالت جو ہے سیکشن 7 کے تحت جو ہے کسی کو دوران سماعت مقدمہ ہی جو ہے اس کا جو قبضہ ہے واپس دلا سکتی ہے، یا اگر عدالت دوران سماعت مقدمہ کسی کو قبضہ واپس نہیں دلاتی تو جب عدالت مقدمے کا فیصلہ کرتی ہے، یعنی جب کسی کو سیکشن 3 کے تحت سزا دیتی ہے تو پھر اس کو سیکشن 8 کے تحت جو ہے اس کا قبضہ بھی جو ہے واپس دلا دیتی ہے۔ تو اس طرح اس بات سے ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس قانون کے تحت جو کارروائی کا آغاز ہے وہ ایک استغاثے سے ہوتا ہے جو کہ سیشن کورٹ میں فائل کیا جاتا ہے۔ تو سب سے اہم چیز اس قانون میں یہی ہے، ایک استغاثہ ہے۔ اس لیے جب استغاثہ اس قانون کی بنیاد ہے تو اس استغاثے کو مرتب کرتے وقت جو ہے تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے، اور اس کے جو لازمی چیزیں ہیں، اس کے لیے جو اس کے لوازمات ہیں ان کو ہر صورت جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب اس کے لوازمات کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے لوازمات جو ہیں بنیادی طور پر وہ 3 ہیں، جس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈسکرپشن آف پراپرٹی، اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹس آف کمپلیننٹ، اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ اس میں جو سب سے اہم ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک جرم کے بارے میں استغاثہ دائر کیا جاتا ہے، تو وہ ہوتا ہے انگریڈینٹس آف کرائم، یعنی کہ جرم کے اجزاء۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں استغاثے کی جو ہے لازمی چیزیں ہیں، ان کو جو ہے استغاثہ جو ہے ڈرافٹ کرتے وقت استغاثے میں ہر صورت جو ہے وہ درست طور پر مینشن کرنا چاہیے، تاکہ استغاثہ جو ہے اس میں کوئی ٹیکنیکل طور پہ جو ہے ایسی کوئی گراؤنڈ پیدا نہ ہو جائے کہ جس کا فائدہ اٹھا کر ملزم جو ہے وہ بری ہو جائے، اور ایک حقدار جو ہے اپنے استغاثے کو اس وجہ سے خارج کروا بیٹھے کہ اس نے استغاثے میں کی ڈرافٹنگ میں جو اپنی جو صحیح چیزیں تھیں وہ درست طور پر جو ہے مینشن نہیں کی۔ تو اس لیے جو سب سے پہلی اب چیز میں نے آپ کو بتائی جو ڈسکرپشن آف پراپرٹی، تو اس میں کیا ہے؟ ڈسکرپشن آف پراپرٹی میں جو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے جو پراپرٹی کا جو سٹیٹس ہے وہ لکھنا ہے کہ پراپرٹی جو ہے کیا وہ کنسٹرکٹڈ ہے، اوپن پلاٹ ہے یا زرعی زمین ہے۔ تو یہ پراپرٹی کا سٹیٹس لازمی مینشن کرنا ہے تاکہ پراپرٹی جو ہے اس کا جو ایک سٹیٹس ہے وہ عدالت کے سامنے واضح ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پراپرٹی کی ڈسکرپشن میں جو دوسری چیز لکھنی ہے وہ یہ لکھنی ہے کہ پراپرٹی کا جو رقبہ کتنا ہے، جو اس کی ایگزیکٹ میئرز ہے، جو اس کے ایگزیکٹ میئرمنٹ ہے اس کو جو ہے آپ نے مینشن کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسری چیز ہے، آپ نے جو سب سے اہم چیز ہے پراپرٹی کے بارے میں، اس کا حدود اربا، اس کا حدود اربا درست طور پر مینشن کرنا ہے، کیونکہ اس سے جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کی ایک پہچان بنتی ہے، اور پھر اس حدود اربے کی بنیاد پر جو عدالت میں جو پراپرٹی جس کی بابت کیس چل رہا ہوتا ہے وہ بالکل واضح رہتی ہے، اور اس حدود اربے کے مطابق جو اگر موقع پہ بھی کسی نے جانا ہو تو پراپرٹی کا جو ایزیلی جو ہے وہ تعین ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح حدود اربا لکھنے کے بعد آپ نے جو چوتھی چیز لکھنی ہے کہ وہ پراپرٹی کہاں پر واقع ہے، اور جہاں جس علاقے میں واقع ہے اس تحصیل کا اور اس ضلع کا بھی جو ہے ساتھ آپ نے ذکر کر دینا ہے۔ تو اس طرح جو پراپرٹی کی جو ڈسکرپشن ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اب پراپرٹی کی جو ڈسکرپشن ہے یہ مکمل ہونے کے بعد جو آپ نے اگلی چیز ہے وہ سٹیٹس آف کمپلینٹ مینشن کرنی ہے کہ جو مستغیث ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لکھنا ہے کہ اگر جو کمپلینٹ ہے وہ قانونی طور پر مالک و قابض ہے تو اس کے پاس اپنی جو ملکیت ہے اس کا جو ثبوت ہے وہ کیا ہے۔ اس کے پاس اگر اس کی پراپرٹی جو ہے وہ سکنی ہے یعنی رہائشی ہے، ایک بلڈنگ ہے یا ایک رہائشی پلاٹ ہے تو یا ایک کمرشل پلاٹ ہے، تو اس کی بابت جو مالکانہ ثبوت کے طور پر اس کے پاس ایک رجسٹری ہو سکتی ہے، یا اگر اس کی پراپرٹی جو ہے وہ زرعی ہے اور زرعی پراپرٹی پر کنسٹرکشن ہوئی ہے، کیونکہ بعض دفعہ جو زرعی پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ بھی لوگ سیل کر دیتے ہیں اور اس پہ لوگ کنسٹرکشن کر لیتے ہیں، تو یا اگر اس کی پراپرٹی زرعی ہے یا زرعی پراپرٹی پر کنسٹرکٹ ہوئی ہے تو ایسی جو اس کی پراپرٹی ہے اس کے بارے میں پٹواری کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، وہ فرد ملکیت ساتھ لگا دے گا تو اس کی جو ملکیت ہے وہ پروف ہو جائے گی۔
یا اگر اس کی پراپرٹی کسی کالونی میں ہے تو اس کالونی کا کوئی سرٹیفکیٹ، اس کی کوئی فائل کی کاپی وہ ساتھ لگا دے گا تو اس کی جو ملکیت ہے وہ پروو ہو جائے گی۔ تو اس طرح اگر وہ قانونی مالک ہے تو اپنی ملکیت کے ثبوت کے بارے میں اس کے پاس جو بھی قانونی ڈاکومنٹ ہے وہ ساتھ لگائے اور اس کا جو ہے وہ اپنے استغاثے میں ذکر کرے۔ اور اگر وہ شخص صرف قانونی قابض ہے، کیونکہ یہ جو قانون ہے یہ قانونی مالک اور قانونی قابض دونوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے، تو اگر وہ شخص قانونی قابض ہے تو اپنی جو قانونی اس کا قبضہ ہے اس کا جو ثبوت ہے وہ اپنے استغاثے کے ساتھ لگائے اور اپنے استغاثے میں ذکر کرے۔ یعنی اگر وہ کسی کا کرایہ دار ہے اور اس کو بے دخل کیا گیا ہے غیر قانونی طور پر کسی دیگر شخص نے کر دیا ہے، تو وہ اپنے جو قبضے کے بارے اپنے جو کرایہ نامہ ہے اس کے بارے میں ذکر کرے۔ اگر وہ پٹے دار ہے یعنی اس کے پاس کوئی لیز ایگریمنٹ ہے تو اس لیز ایگریمنٹ کا ذکر کرے، یا اگر وہ کسی قانونی مالک کا ایجنٹ ہے اس پراپرٹی پہ اور ایجنٹ کے طور پر اس پراپرٹی پر قابض ہے تو اس چیز کا ذکر کرے، یا دیگر کسی طریقے سے اگر گورنمنٹ نے اس کو پراپرٹی جو ہے وہ اس کے قبضے میں دی ہوئی ہے تو اس چیز کا وہ ذکر کرے۔ یعنی اس کے پاس اپنے قبضے کا جو ہے وہ ایک قانونی ثبوت ہونا چاہیے، کیونکہ اس قانون کے تحت جو قانونی قابض ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی نجائز قابض ہے تو اس کے بارے میں یہ قانون نہیں ہے، اس کو اس قانون کے تحت جو ہے وہ کوئی تحفظ نہیں مل سکتا۔ تو اس طرح وہ جو مستغیث ہوتا ہے وہ اپنا جو سٹیٹس ہے وہ درست طور پر مینشن کر دے اور اس کے جو ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کو جو ہے اپنے استغاثے کے ساتھ جو ہے وہ لف کر دے۔ اب جو تیسری چیز ہے، جو سب سے اہم چیز ہے، وہ ہے انگریڈینٹس آف کرائم، کیونکہ یہ کرمنل آفینس ہے کسی کی پراپرٹی پر غیر قانونی طور پر قبضہ کرنا، تو اس لیے جو انگریڈینٹس آف آفینس ہیں ان کو اپنے استغاثے میں درست طور پر مینشن کرنا ضروری ہے۔ جرم کے جو اجزاء ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، جس میں جو سب سے پہلے چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تاریخ اور وقت، یعنی جس دن اور جس وقت وقوع ہوا اور پھر جس جگہ وقوع ہوا، یہ تین چیزیں جو ہوتی ہیں یہ سب سے اہم ہوتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہوتا ہے موٹیو بھی ہوتا ہے بعض اوقات، اور جو اگر وقوع کے گواہان ہیں تو ان گواہان کا بھی ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن موٹیو اور گواہان جو ہے بعض دفعہ ان کا پتہ نہیں چلتا یا وہ موقع پر موجود نہیں ہوتے، لیکن جرم ہو گیا ہوتا ہے تو اس لیے جو جرم کے جو بنیادی اجزاء ہیں وہ تین ہی ہیں، جس میں ایک تو تاریخ ہے، یعنی کس دن وقوع ہوا، اور پھر کس وقت ہوا اور کس جگہ پہ ہوا۔ تو اس لیے آپ نے اپنے وقوع اپنا جو استغاثہ ہے اس میں جو وقوع ہوا ہے، یہ جو آفینس ہوا ہے، اس کے بارے میں درست طور پر مینشن کر دینا ہے کہ کس دن اور کس تاریخ کو آپ کی پراپرٹی پر کوئی شخص آیا اور کسی نے آپ کی پراپرٹی پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا، اور اس وقوع کو کن لوگوں نے دیکھا، اور اس کا جو اگر کوئی موٹو آپ کو پتا ہے تو یہ لکھ دیں کہ اس کا موٹو یہ تھا اس لیے اس نے قبضہ کیا۔ یعنی ہو سکتا ہے وہ آپ سے پراپرٹی زبردستی خریدنا چاہتا ہو، آپ اس کو بیچنا نہ چاہتے ہوں، تو بلاخر اس نے زبردستی قبضہ ہی کر لیا ہو، تو یہ اس کا موٹیو ہو سکتا ہے۔ بہرحال کسی کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ ہو جانا ہی بہت بڑا جرم ہے، موٹیو اگر نہ بھی ہو تو ایسی کوئی بات نہیں، اگر گواہان بھی نہیں ہے تو ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ اس قانون میں جو ہے ایک چیز ہے وہ تفتیش کروا لی جاتی ہے، تفتیش سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی پراپرٹی پر اس وقت جو قابض ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اس لیے جو جرم کے انگریڈینٹس ہیں وہ لازمی طور پر درست طور پر مینشن کر دیں، تاکہ آپ کے جو استغاثہ ہے اس میں کوئی ٹیکنیکل ڈیفیکٹ ہے جو ہے وہ ٹیکنیکل ڈیفیکٹ اس میں جو ہے وہ کوئی نہ آ جائے۔ اب یہ تین چیزیں بالکل کلیئر ہو جاتی ہیں کہ یعنی پراپرٹی کی ڈسکرپشن، مستغیث کا سٹیٹس اور انگریڈینٹس آف کرائم جو ہے، اگر آپ یہ تین چیزیں اپنے استغاثے میں مینشن کر دیتے ہیں تو آپ کا استغاثہ جو ہے وہ قانونی طور پر بہترین طور پر ڈرافٹ ہو جاتا ہے، اور جس میں جو ٹیکنیکل جو گراؤنڈز ہوتی ہیں وہ کسی ملزم کو جن کا فائدہ ہو سکتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اب ایک فرضی استغاثے سے میں آپ کو اگر بتاؤں کہ آپ نے اگر کوئی استغاثہ جو فرضی ڈرافٹ کرنا ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے، جس میں سب سے پہلے تو عدالت کا نام ہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مستغیث جو ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے، پھر ملزمان کا نیچے نام ہوتا ہے جن پر آپ نے الزام لگایا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے بھی جو نام اور پتہ جات جو ہم لکھنے ضروری ہوتے ہیں اگر آپ کو وہ معلوم ہے، اگر معلوم نہیں تو جتنے آپ کو ان کے نام پتہ ہے اتنے لکھ دیں، باقی جو ہے وہ ان کا تعین جو ہے عدالت خود بھی کروا لیتی ہے، متعلقہ پولیس کے ذریعے بھی ان کا تعین جو ہے وہ کروا لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ملزمان کے نام کے بعد جو ہوتا ہے وہ اس کی ہیڈنگ آ جاتی ہے، کہ جیسے یہ استغاثہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیکشن 4 کے تحت دائر ہوتا ہے، اور ساتھ سیکشن 3 بھی لکھا جاتا ہے، کیونکہ سیکشن 3 کے تحت جو ہے اس قانون کے تحت جو ہے وہ سزا ہے۔ تو یہ ہیڈنگ لکھنے کے بعد آگے جو آپ نے پہلا پیرا لکھنا ہے، جس میں آپ نے پراپرٹی کی جو ہے وہ ڈسکرپشن بیان کر دینی ہے، جس میں آپ نے یہ فرضی استغاثے سے آپ سمجھ لیں کہ جس میں ایک مکان ہے، اس مکان کا جو ہے وہ لکھا گیا کہ وہ سنگل سٹوری ہے،
اس کا رقبہ کتنا ہے، اس کا حدود رقبہ کتنا ہے اور یہ کہاں پر واقع ہے۔ تو اس طرح پہلے پیرے میں آپ کی ڈسکرپشن مکمل ہو گئی۔ پھر دوسرے پیرے میں آپ اپنا سٹیٹس بتا دیں کہ میرا جو سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کا قانونی مالک و قابض اس دستاویز کے تحت ہوں، اور رجسٹری کی جو کاپی ہے وہ بھی ساتھ لف کر دی ہے۔ اور جو پراپرٹی ہوتی ہے، جو پہلا پیرا میں نے جو بتایا، اس میں ایک چیز میں نے کی کہ نظری نقشہ جو ہے وہ لف ہے۔ تو آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ جو نقشہ ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا نقشہ ہے جو کہ ٹی ایم اے سے پاس ہے، منظور شدہ ہے، تو ایسے نقشے کو ساتھ لگا دیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایسا کوئی نقشہ نہیں ہے تو ایک نظری نقشہ جو ہے وہ بھی عدالت کی رہنمائی کے لیے آپ از خود بنا کر جو ہے وہ ساتھ لگا سکتے ہیں۔ تو اس لیے دوسرے پیرے میں جب آپ نے یہ مستغیث کا سٹیٹس بیان کر دیا، اس کے آپ نے جو بھی مالکی کا جو ثبوت ہے وہ بیان کر دیا، تو اب تیسرے پیرے میں آ جائیں۔ تیسرے پیرے میں آپ نے جرم کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ بیان کر دیے کہ یہ جرم کس وقت ہوا اور کس طریق ہوا اور کن لوگوں نے اس جرم کو دیکھا۔ تو وہ آپ نے جرم کا ایک طریقہ واردات بتا دی کہ کس طرح انہوں نے واردات کی اور کس وقت کی اور کس طریق پہ کی، اور جو ہے کن کن لوگوں نے ان کو واردات کرتے ہوئے دیکھا۔ تو اس طرح یہ 3 پیروں سے آپ کی جو ڈرافٹنگ ہے وہ بہترین طور پر مکمل ہو جاتی ہے، اور جس میں بظاہر کوئی ٹیکنیکل ڈیفیکٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اور پھر اینڈ پہ چوتھا پیرا جو ہے وہ رسمی پیرا ہے، جس میں عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ملزمان نے جو فیل کیا ہے وہ عدالت حضور کے جو ہے وہ دائرہ اختیار میں ہے، دائرہ سماعت میں ہے، جس میں عدالت حضور ملزمان کو طلب کر کے جو ہے وہ سزا دے سکتی ہیں اور میرا قبضہ جو ہے واپس دلا سکتی ہیں۔ اور اینڈ میں جو ہے پریئر ہے کہ ملزمان کو جو ہے وہ طلب کر کے جو اس استغاثے میں ان کو سزا دی جائے اور میرا قبضہ واپس دلایا جائے، اور ساتھ جو ہے مجھے وہ جو ہے وہ ہرجانہ وہ بھی جو ہے واپس دلایا جائے۔ تو اس طرح یہ ایک استغاثہ جو ہے ایک ڈرافٹنگ کی صورت میں جو ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو جیسے پہلا پیرا، دوسرا پیرا اور تیسرا پیرا ہے، اگر پہلے پیرے میں اگر آپ کا پراپرٹی جو ہے وہ زرعی ہے تو اس لحاظ سے پہلے پیرے میں مینشن کر لیں، کمرشل ہے اس لحاظ سے مینشن کر لیں، اور دوسرے پیرے میں اگر آپ قانونی قابض ہیں تو اس لحاظ سے مینشن کر لیں۔ جو بھی آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے اس لحاظ سے اپنے استغاثے کو ڈرافٹ کریں، اور اس متعلقہ جو آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے اس کو استغاثے کے ساتھ لف کریں۔ نقشہ جو بنا کر پراپرٹی کا وہ بھی استغاثے کے ساتھ لف کریں۔ اگر آپ کے پاس نقشہ جو ہے وہ ٹی ایم اے سے پاس شدہ نہیں ہے تو ایک نظری نقشہ خود ہی بنا لیں، تاکہ پراپرٹی جو ہے اس کی ایک پہچان واضح رہے۔ اس نقشے میں حدود رقبہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ مینشن کر دیں، اور جب پولیس جو موقع پر تفتیش کرتی ہے تو وہ بھی ایک نقشہ بناتی ہے۔ تو اس لیے جو نقشہ جو ہوتا ہے اس قانون کے تحت جو ہے وہ ایک لازمی چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹی ایم اے کا نقشہ موجود ہے لف کریں اور ساتھ ایک نظری نقشہ پھر بھی بنا دیں۔ تو اس طرح استغاثہ مکمل ہونے کے بعد جب آپ درست طور پر استغاثہ فائل کرتے ہیں تو آپ کا جو استغاثہ ہے اس کے کامیابی کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور کسی ٹیکنیکل ڈیفیکٹ کی وجہ سے جو ہے کوئی ملزم جو ہے وہ بری نہیں ہوتا۔ تو اس بارے میں آپ مختلف ججمنٹس جو ہیں انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کی جو کسی لا لائبریری سے آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی رہنمائی کے لیے 2021 وائی ایل آر 732 اور 2021 وائی ایل آر پیج ہے وہ 23-27، یہ 2 ججمنٹس آپ ملاحظہ کر لیں گے تو آپ کے سامنے یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں ان کا بیان کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور ان 2 ججمنٹس میں جو ہے ملزمان جو ہے استغاثہ جات میں ٹیکنیکل ڈیفیکٹس کی بنیاد پر جو ہے وہ بری ہو گئے۔ تو اس لیے اپنے استغاثے کو ٹیکنیکل ڈیفیکٹ سے بچائیں اور اس کو درست طور پر ڈرافٹ کریں، تاکہ آپ کے جو کامیابی کے چانسز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوں۔ اور پھر اس میں ایک سب سے اہم چیز یاد رکھیں جو کہ بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی کرمنل معاملے میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی بھی جو کارروائی ہے وہ بر وقت کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ جرم ہو گیا ہے اور آپ گھر بیٹھ کر سو گئے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرنے شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دعائیں جو ہیں وہ لازمی حصہ ہوتی ہیں، لیکن ساتھ آپ کو کوشش خود بھی کرنی پڑے گی۔ اس لیے آپ نے جو ہے فوری اپنی کارروائی کرنی ہے، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ وقت ضائع کرنے سے شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے فوری کارروائی کرنی ہے۔ 2 4 5 10 دنوں کی اس میں کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن آپ نے مہینوں نہیں لگا دینے اپنی کارروائی کرنے میں۔ آپ نے اپنی جو کارروائی ہے اس کا آغاز فوری کر دینا ہے، تاکہ عدالت کے ذہن میں کوئی شک و شبہات پیدا نہ ہو۔ جب آپ ڈیلے کرتے ہیں تو پھر عدالتیں سوچنے لگ جاتی ہیں کہ اس نے اتنا ٹائم کیوں گزار دیا، ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسی پلاننگ کر رہا ہو، یا اس نے آفٹر تھاٹ جو ہے وہ ساری کہانی بنا لی ہے۔ جو ملزمان ہیں ان کو قبضہ اس نے خود ہی ڈیلیور کیا ہو کسی سول ایگریمنٹ کے تحت، اور اب اس نے یہ جھوٹی کہانی بنا لی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ عدالت کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے اب آپ نے جب کوئی بھی کارروائی کرنی ہے تو وہ ٹائملی کرنی ہے، اس میں جو ہے آپ نے کسی صورت جو ہے وہ ڈیلے نہیں کرنا۔ تو اس طرح میں نے آپ استغاثے کے جو 3 لوازمات ہیں، 3 گائیڈ لائنز ہیں،
وہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں، اور ساتھ میں آپ کو 2 ججمنٹس بھی بتائیں۔ مزید ججمنٹ جو ہیں وہ آپ لا لائبریری سے لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب بھی اپنا استغاثہ جو ہے وہ ڈرافٹ کریں، اس کو فائل کریں، تو اس کی ڈرافٹنگ اور فائلنگ سے پہلے جو میں نے چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں ان کو درست طور پر جو ہے وہ دیکھ لیں، تاکہ آپ کے استغاثے میں کوئی ٹیکنیکل ڈیفیکٹ جو ہے وہ پیدا نہ ہو جائے۔